بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کن حالات میں نماز قضا کرنا جائز ہے اور اپنے اسٹیٹ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے حالت سفر میں نماز قضا ہوتی ہے، اس کا کچھ راستہ عنایت فرمائیں۔ میرے بھائی، نماز بہت اونچی عبادت ہے، اتنی اونچی عبادت ہے کہ روز محشر عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ اولی پرسس نماز بوت کہ سب سے پہلے نماز ہی پوچھی جائے گی، اور نماز کے بارے میں جتنا اہتمام، التزام اور جتنا اس حوالے سے بندہ احتیاط کرے اس کے لیے اتنا بہتر ہے۔ افسوس کہ لوگ ساری کچھ سہولیات ہونے کے بعد بھی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ تک یاد نہیں کرتے کہ ہمارے اسلاف نے کن کن حالات میں اور کیسے کیسے مشکل اوقات میں بھی نماز سے غفلت نہیں برتی ہے۔ ہم کو ذرا سی بیماری ہو جائے، یہاں تک کہ سردی کھانسی، تو اس کو ہم لوگ عذر شرعی سمجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کہ نماز کے حوالے سے ہمارے یہاں تغافل اور تساہل بہت زیادہ ہے، اور عوام ہی کیا خواص کو بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء کی صف سے ہیں، صف علماء میں جو لوگ ہیں وہ تک نماز کے تارک ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں اگر خطاب کے لیے تشریف لے جائیں اور بیٹھے ہوئے ہوں، اذان ہو رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہے اور باتیں چل رہی ہے، نماز کا وقت گزر گیا۔ یہ سب چیزیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل عوام پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دو نمازوں کو جمع کرے، یعنی ایک نماز کا وقت گزار دے اور پھر اسے دوسری نماز کے وقت میں پڑھے، وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ نماز قضا کرنے کی جو صورت ہے کہ کس صورت میں، تو وہ صورت یہ ہے کہ جان جانے کا صحیح اندیشہ ہو، چور ڈاکو کے ذریعے مال لوٹنے کا، جان جانے کا، وہ ایک صورت ہے کہ نماز کو قضا کر سکتا ہے وقتی طور پر، پھر جیسے ہی وہ خطرہ ٹل جائے فوری نماز ادا کر لے۔ لیکن اس کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھے، جیسے حالت سفر میں مسافر ہے، اس کو ڈر ہے جان کا، مال کا، تو اس وقت وہ نماز قضا کر سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے جیسے ہی وہ خطرہ ٹل جائے فوراً پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ سواری پر پڑھ سکتا ہے، نیچے اترنے کی صورت میں خطرہ ہے، تو حکم ہے کہ اس وقت بھی نماز قضا نہ کرے، سواری پر نماز پڑھ لے۔ فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ڈر ہے کہ میں قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھوں گا تو مارا جاؤں گا، اور نماز کا وقت جا رہا ہو، تو دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھے لیکن قضا نہ کرے۔ اب مجھے بتائیے کہ مزارات اولیاء کی حاضری فرض ہے یا واجب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کام کے لیے نماز کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جلوس کے لیے نماز کو چھوڑ دینا، نیاز و فاتحہ کے لیے نماز کو چھوڑ دینا، سندل بنڈل چادر گاگر آراس میلے ٹھیلے اور دنیا بھر کی خرافات کے لیے نماز کو چھوڑ دینا، 10ویں 40ویں کے لیے، تیجا کے لیے، دہم کے لیے، ان کے لیے نماز کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے بڑے پیر اللہ کے محبوب اعظم خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی 2-3 نمازیں قضا ہوئی ہے، لیکن وہ جنگ کے موقع پر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حالت بیماری میں بھی ابو بکر و عمر کو حکم دیا کہ مجھے مسجد لے چلو۔ تو اللہ کے حبیب کی نماز کی پابندی کا عالم تو یہ ہے، اور پتہ نہیں یہاں لوگ نماز سے اتنی غفلت کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کن پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ کون صاحب ہے جو ہم کو بلا اعمال حسنہ کیے ہوئے، فرائض و واجب کی ادائیگی کیے بنا جنت میں داخل کر دیں گے۔ آپ سفر کرنے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر سفر میں نماز کا وقت ہوتا ہے
تو آپ نماز پڑھیے، اگر چلتی ٹرین بھی ہے تو اس میں آپ فرض و واجب پڑھیے، اپنے مقام پر لوٹ کر یا جیسے ہی آپ کا سفر ختم ہو جائے آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھیے۔ وہ جو آپ نے پہلے پڑھی وہ ادا کرنے کے لیے، یعنی قضا آپ کی نماز نہیں ہوئی، اور پھر اترنے کے بعد آپ اس نماز کو دہرائیے چونکہ اب اس کا دہرانا واجب ہے، اور جہاں بھی وقت ملے فوراً نماز پڑھیے۔ اگر سواری ایسی ہے جس کو آپ روک سکتے ہیں، مثلاً آپ اپنی کار سے جا رہے ہیں، اپنی بائک سے جا رہے ہیں، اپنی بس سے جا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ روکیے، نماز پڑھیے، پھر آگے بڑھیے۔ آپ فرائض کو ترک کر کے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کو ان سے کیا فیض حاصل ہوگا؟ کچھ بھی فیض نہیں حاصل ہوگا۔ یہ تو سوچیں کہ جس بندے خدا کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں اس کو خداوند تعالیٰ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت سے عطا فرمایا، نہ کہ نمازوں کی طرف سے منہ پھیرنے سے عطا فرمایا، نہ کہ تالیاں پیٹنے سے، قوالیاں گانے سے، غیر محرم کے ساتھ ڈانس کرنے سے اور دنیا بھر کے بھانگڑے ڈالنے سے اس کو یہ مقام عطا فرمایا، نہ چرس گانجے کا سٹا مارنے سے یہ مقام عطا فرمایا۔ اس کو تو مقام ہی اس لیے یہ عطا کیا گیا کہ اس بندے خدا نے پوری زندگی اللہ و رسول کی اطاعت کی ہے، اور آج وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ لوگ ان کے دروں پر حاضر ہو کر ان کے توسل اور صدقے سے فیض پاتے ہیں۔ میرے بھائی، مزارات پہ جانا ہے جائیے، مزار پہ جانے سے منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے جو احکام ہے، جو فرائض و واجبات ہے، ان کو ان کے وقتوں پہ ادا کیجیے، اور یہ ساری چیزوں کو عذر نہ سمجھا جائے۔ عذر وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے۔